ناظرین، کچھ ہی دنوں کے بعد بہت ہی برکت والا مہینہ جسے رمضان شریف کہا جاتا ہے، جسے مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ہر کسی کو 4 کام ضرور کرنا چاہیے۔ وہ 4 کام کیا ہے، میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، اور اسی حدیث میں وہ بھی بتاؤں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک سناتا ہوں اور ساتھ میں اس حدیث پاک کا مطلب بھی آپ کو بیان کروں گا، تاکہ آپ کو ایک ایک بات کافی اچھی اور عمدہ طریقے سے سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے آپ حوالہ سن لیجئے، ابن خزیمہ کی حدیث پاک نمبر 1887 میں ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں ارشاد فرمائی کہ شب قدر بہت عظمت والی رات ہے اور وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو رمضان شریف کے اندر وہ رات موجود ہے، ہمیں اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس رات میں قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو ہم 1 رمضان شریف سے لے کر 30 رمضان شریف تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مرد کو پڑھنا ہے، عورتوں کو نہیں پڑھنا، تو یہ غلط ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مرد کو بھی پڑھنا ہے اور عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں نیکی کا کام کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ثواب ملے گا وہ فرض کے برابر ملے گا، اور اگر آپ کوئی فرض ادا کرتے ہیں جیسے نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو چیزیں فرض ہیں اس کے ساتھ ساتھ سنت اور نفل چیزوں کو بھی زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ ثواب لکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ رمضان غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جب رمضان شریف کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، اس میں زیادتی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے مومنوں کے لیے کہ رمضان شریف میں ہمارا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور ساتھ میں اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور، 1 گھونٹ پانی یا دودھ کے 1 گھونٹ سے روزہ افطار کروائے۔
یعنی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھجور ہے، پانی ہے، دودھ ہے یا کوئی شربت ہے، آپ اسی سے افطار کراتے ہیں تو آپ کو بھی یہ انعام ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جہنم سے آپ کو آزادی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی برکت سے ہر کسی کے پاس اتنا مال ضرور ہوتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے افطاری خود بھی کر سکتا ہے اور تھوڑا بہت کسی کو بھی کرا سکتا ہے۔ تو اس بات کا آپ کافی خیال رکھیں کہ جب روزے دار کو کھلائیں تو اچھے طریقے سے کھلائیں، جیسا کہ آگے حدیث پاک میں آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کا پہلا 10 دن رحمت کا ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ مطلب 10 دن، تو ایک رمضان شریف سے لے کر 10 رمضان شریف کا جو دن ہوتا ہے وہ رحمتوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اور دوسرا جو عشرہ ہوتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، یعنی 11 رمضان شریف سے لے کر 20 رمضان شریف تک زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور تیسرا عشرہ یعنی 21 رمضان شریف سے لے کر 30 رمضان شریف تک یہ جہنم سے آزادی مانگنے کا عشرہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان شریف میں یہ دعا بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ تو رمضان شریف کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غلام سے اس مہینے میں کم کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی اپنے مزدور سے یا اپنے کسی نوکر سے وہ روزہ دار ہے اس سے کم کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر مزدور جو کام وغیرہ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو وہ بہت محنت کا کام ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ انہیں چاہیے کہ تھوڑا کم محنت کریں تاکہ ان کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا جس کے پینے کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطاری کروا دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی عطا فرمائے گا، وہ پیے گا اور اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 باتوں کو بہت زیادہ کرو۔ اب میں اس طرف آ رہا ہوں جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، یہ پوری ایک لمبی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں 4 باتوں کو بہت زیادہ کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے، خوش کرو گے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پہلا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور دوسری چیز استغفار کرنا، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں یاد ہے تو آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ تسبیح لے لیں، اس پہ دونوں چیز پڑھ سکتے ہیں، پہلا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور دوسری چیز توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو 2 چیز تو یہ ہو گئی۔ اور اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 2 باتیں وہ ہیں جن سے تمہیں بے نیاز نہیں، یعنی تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا ہے، نمبر 2، جہنم سے آزادی طلب کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیز تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ آپ کس طرح کریں گے؟ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ یوں دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ تو 4 چیزیں کون کون سی ہو گئی؟ مطلب کام تو بہت کرنے، حدیث پاک میں آپ نے سنا 4 مین کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز آپ کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے اپنے گناہوں سے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنا ہے۔
نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی مطلب اس سے بچنے کی دعا کرنا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہر کسی کو کرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو پورے رمضان شریف میں 1 سے لے کر 30 روزے تک یہ دنوں رات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، رمضان شریف کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔